بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، ذی الحجۃ الحرام ہجری 1442 آج 9 تاریخ ہے، عرفے کا مبارک دن ہے۔ کل بروز بدھ 10 ذی الحجۃ الحرام عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ موقع کا خیال رکھتے ہوئے آنے والے مبارک دن، مسرت کا دن، فراحت کا دن پروردگار کی طرف سے ایسا خوشیوں بھرا دن، جس دن پروردگار عالم کا دسترخوان اس کے ماننے والے بندوں کے لیے بچھتا ہے۔ اس کے کچھ قوانین جو ضروری اور اہم ہے آپ کے سامنے نظر ہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ قربانی کے جانور کے متعلق بہت سے مسائل آ گئے ہیں۔ اب قربانی کرنے کا وقت ہے، تو سب سے پہلے آپ قربانی کا جانور ذبح کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے پہلے شروع ہوتا ہے قربانی کرنے کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے وقت۔ ایک ہے دیہات، چھوٹا قریہ، ہمارے زبان میں اس کو کھیڑا کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک بڑا شہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تو چھوٹے دیہاتوں میں، چھوٹی بستی میں نہ جمعہ واجب ہے نہ عید واجب ہے۔ بڑے شہروں میں عید بھی واجب ہے اور جمعہ بھی واجب ہے۔ تو قربانی کے لیے یہ قانون ہے کہ دیہاتوں میں جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، وہاں صبح صادق کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کر لی جائے۔ ایک قانون یہ ہے کہ کوئی شہر کا رہنے والا آدمی اپنی قربانی کسی دیہات قریب چھوٹے گاؤں میں بھیج دے جہاں عید اور جمعہ نہیں ہوتی، تو وہ رہتا ہے اپنے شہر میں اور اس کی قربانی ہے دیہات میں۔ اس لیے اس کو اپنی نماز پڑھنے کے پہلے دیہات میں صبح طلوع آفتاب کے بعد قربانی جائز ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تیسرا نمبر کا یہ قانون ہے کہ شہر میں قربانی کرنے والا آدمی، اس کے لیے وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ شریعت نے یہ قانون مقرر کر دیا کہ نماز عید ہونے کے بعد ہی قربانی کرے۔ شہر میں عید کی نماز پڑھنے کے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ بڑے شہر میں ایک عیدگاہ ہے اور کئی مساجد میں اگر نماز ہو رہی ہے تو کسی بھی مسجد میں یا کس عیدگاہ میں اگر نماز ہو گئی تو پھر اس کے بعد شہر میں قربانی جائز ہے، ایسے آدمی کی بھی کہ اگر اس نے اپنی نماز نہ پڑھی ہو تب بھی اس کی قربانی شہر میں جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی عید کی نماز پڑھ کر کے قربانی کرے۔ اب یہ قربانی کے موٹے موٹے قانون ادا ہونے کے بعد اب قربانی کے جانور کو آپ کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ سب سے بہترین بات، بڑا جانور ہے یا چھوٹا جانور ہے، تو بہترین بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کے سامنے کھڑے رہا کرو یہاں تک کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی بلایا آپ نے کہ اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہو، اس لیے کہ خون کا ایک قطرہ زمین کو چھوتا ہے، چومتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے، منظور کرتا ہے، اور قربانی کے جس نے کیا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت ہی خواتین گھبرا جاتی ہیں کہ ہم نہیں آئیں گی، قریب دور رہ ٹھہریں گی۔ نہیں، یہ برکت اور رحمت والی چیز ہے۔ شریعت نے یہاں کہا کہ اگر قربانی کے جانور کو کوئی خاتون، کوئی عورت ذبح کرنا چاہتی ہے اور وہ اچھی طرح جانتی ہے ذبح کرنا، وہ بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے آپ، ذبح کرنے کے لیے بھی اس کے جو قانون ہے، ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ ایمان والا بندہ یا بندی، مسلمان بندہ یا بندی پاک ہو، باوضو ہو، محبت سے لبریز ہو، یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ کسی کے ہاتھ سے جانور ذبح ہو گیا اور وہ پاک نہیں تھا، کوئی خاتون نے جانور ذبح کیا، وہ بے وضو تھی، تو بھی جانور جائز ہے، لیکن اعلیٰ اور اولیٰ شان کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ پاکی کے ساتھ باوضو قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں پڑھ کر کے اس جانور کو ذبح کرے۔ پھر ایک قانون سن لیجئے، ذبح کرنے کے اندر ایک ذبح کرنے کے وقت یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو دعائیں یاد نہیں رہتی۔ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا ہے، بہت بڑی ہے نا، نہیں آتی آپ کو تو چلیے صرف آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی مشکل ہے، کبھی بولا نہیں ایسا کوئی مسلمان ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کر کے آپ ذبح کیجئے، وہ جانور ذبح ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کی تعریف کے کلمے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ صرف ایک لفظ ہی بولا اس میں کا تو بھی جانور حلال ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے اس جانور کے ذبح کرنے میں آپ کو یہ ساری آسانیاں اسلام کی موجود رہنے کے باوجود آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے آپ نے ٹیپ ریکارڈ کے اندر اپنے موبائل ہینڈ سیٹ کے اندر اگر وہ ضبط کر لیا دعا اور اسی کو جانور کے منہ کے سامنے کر دیا اور صرف چھری پھیرا تو آپ کا جانور حلال نہیں ہو گیا۔
آپ کا جانور حرام ہو گیا، قربانی نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر. ہاں، شریعت نے ایک چھوٹ دی ہے کہ اگر جانور ذبح کرتے وقت اگر کوئی بھول جائے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، اس کے دل میں ہے میں جانور ذبح کروں گا اللہ کے نام لے کر، لیکن وہ جانور مضبوط دیکھ کر پہلی مرتبہ ہاتھ میں چھری دیکھ کر ذرا کچھ اثر ہوا اور بھول گیا، تو بھول جب جانے کے بعد نام نہیں لیا، دعا نہیں پڑی، ذبح کیا، تو بھی وہ جانور حلال ہو گیا، قربانی جائز ہو گئی. قصدن یاد رہ کر کے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے جانور حرام ہو گیا. جانور کو کھلائیے پلائیے، بھوکا مت ذبح کیجیے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کیجیے. جانور کو اس طریقے سے لیٹائیے کہ اس کا بایاں حصہ زمین پر لیٹے اور سیدھا حصہ، اوپر کا حصہ سیدھا، کان اوپر رہے آسمان کی طرف، اور اس کے پیر قبلے کی جانب رہے. پیر اس پوزیشن میں لٹائیے. جانور ذبح کرتے وقت اس کا خون جو زمین پر گرنے والا ہے، بہتر اور اچھا ہے کہ اس کو ایک گڑا آپ نکال دیجئے، گڑے میں خون جمع ہو جائے. یہ کوئی فرض واجب نہیں لیکن پسندیدہ اور بہتر ہے، یاد رکھیے. جب جانور کو اس طرح آپ لٹائیں گے تو پیر باندھیے اور سر کو بالکل آپ اس کے سیدھا کر دیجئے، اور حلق کے اوپر اس کی 4 نسیں ہیں، یاد رکھیے. ایک نس کا اس کا نام ہے حلقوم، یہ سانس کی نالی ہے، سانس اور ہوا کی نالی ہے. ایک نالی کا نام ہے مری، اس میں سے کھانا اور پانی جاتا ہے. اور 2 نسیں جو خون کی ہیں ودجین ان کو کہتے ہیں. یہ 4 نسیں کٹنا ضروری ہے. اگر 4 میں سے ایک ہی کٹی جانور حرام ہو گیا، 2 کٹی تو بھی جانور درست نہیں ہو گیا. ہاں 3 کٹی، 4تھی رہ گئی تو جانور حلال ہو گیا، جائز ہو گیا، ذبح درست ہو گیا. یہ ایک اہم بات ہے. جانور کو لٹانے کے بعد وضو کے ساتھ پوری دعا کتاب دیکھ کر پڑھیے، اور دیکھ کر پڑھنے کے بعد جتنے احباب سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ذبح کرنے کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی طاقت کے ساتھ چھری پھیر دیں، اس طریقے سے کہ 4 نسیں کٹ جائیں. پھر اندر کا خون سپیڈ اور تیزی کے ساتھ اس کا باہر پڑے. یہ جانور ذبح ہو گیا. اس کے بعد چھری کو ایک طرف کر کے ہاتھ دھو کر کے ہاتھ اٹھائیے، دعا فرمائیے، اللہم تقبلہ منی حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم لکا، لکا کے بعد کس کے طرف سے کی ہے اس کا نام آئے گا. لکا عبد الرحمن، لکا محمد ابراہیم، تقبل اللہ منا منکم. اے میرے پروردگار یہ فلاں میرے طرف سے، یہ فلاں کے طرف سے قربانی منظور فرما. یہ ہو گیا اس کا طریقہ جانور کے ذبح کرنے کا. یہ طریقہ بیان کرنے کے بعد اب میں آپ کو بڑے جانوروں کے متعلق بول رہا ہوں. احتیاط کے ساتھ یاد رکھیے، آپ قربانی کے جانور کے پاس اگر کھڑے نہ ہو تو آپ جو بڑے جانور میں حصہ دے رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو 7 شریکوں کے اندر ایسا کوئی شریک ہو جس سے قربانی سب کی برباد ہوتی ہے. جیسے کسی آدمی نے صرف گوشت کھانے کی نیت کی، قربانی کی نہیں کی، سب کی قربانی برباد. کسی آدمی نے ایسا کیا، 2 بھائی مل کر دونوں نے آدھے آدھے پیسے لگائے اور اس میں شریک ہو گئے اور کہا ہم کو ایک حصہ دے دو، لیکن ان کی نیت 2 جن کی ہے تو ہو گئے 8.
سب کی قربانی برباد۔ قربانی کا جانور کرنے کے بعد کسی حصے دار نے کہا بھئی میرا جانور جو کٹ گیا وہ لال رنگ کا، کالے رنگ کا، فلا فلا کٹ گیا، ذرا اس کی تحریر دکھائیے۔ تو اس میں 8 نام لکھے ہوئے تھے۔ ارے یہ تو 8 ہو گئے، 7 کی قربانی ہوتی ہے۔ ہاں ایک آدمی زائد ہو گیا، ہم نے اسی میں شریک کر لیا، سب کی برباد۔ ایک آدمی ایسا ہے شراب بیچنے والا ہے، صرف سود کا کاروبار اس کی جوانی سے لے کر آج تک کرتا ہے، مال حرام کا شریک ہو گیا تو بھی قربانی برباد ہو گئی۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا ہر قانون پاک ہے، اللہ کی عبادت پاک ہے، قربانی کا جانور اللہ کے لیے ہے، وہ بھی پاک ہے۔ اس لیے اس کو بہت سوچ سمجھ کر کے، جس کو حصہ دے رہے ہیں پوچھ کر کے، اور حصے داروں سے بھی اپیل ہے، شریک کاروں سے تحقیق کر کے آپ قربانی کا جانور ذبح کر دیجئے۔ یہ مبارک قربانی ہے، پروردگار کی طرف سے خون گرنے سے پہلے قبول۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، مجھے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ سینگ کی کھر کی ضرورت ہے، تمہارے تقوی اور دل کی ضرورت ہے۔ وہ مال جو تم کو میں نے دیا تھا، یہ جانور جس کو تم نے پھرایا چرایا، آج میرے نام پر ذبح کر رہے ہو، جاؤ یہی جانور حشر کے میدان میں تمہارے قبر کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے کھروں سے مٹی ہٹائے گا، تم کو پیٹھ پر بٹھا کر کے باقاعدہ پل صراط پر سے لے جا کر کے جنت کے اندر آپ کو پہنچا دے گا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آخری بات نماز عید کے تعلق سے میں بول رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بری خرابی ہے، صرف شریعت کا مسئلہ ہے۔ عید الفطر جب ہوتی ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے نماز کو جانا چاہیے، اور عید الاضحیٰ یہ بقرعید جب ہوتی ہے تو بغیر کھائے نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنے قربانی سے کھائے۔ یہ مستحب اور سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ بہت سے اناڑی لوگوں نے اس کو آدھا روزہ قرار دے دیا، ہمارا عید کے دن روزہ ہے۔ یاد رکھیے ایام تشریق کے 3 دن اور عید کا دن اور یہ عید الفطر کا دن، 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ جس طرح طلوع سورج نکلنے کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے، ایسے عیدوں میں یہ قربانی یہ باقاعدہ حرام ہے۔ تو اس لیے اب میں عید کے نماز کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ بڑی آسان سی اس کی ترتیب ہے کہ 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی، 2 رکعت واجب نماز بقرعید کی، 2 رکعت نافل نماز عید کی ادا کرتا ہوں میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک پوری ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ 3 زائد تکبیریں ہو گئی، پہلی تکبیر تو باندھی تھی آپ نے۔ الحمد شریف امام صاحب پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کو کھڑے ہوں گے، آپ کو مقتدی کھڑے ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، سورت ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے کے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھے تکبیر کے اندر رکوع میں آپ چلے جائیں گے، رکوع میں چلے گئے، سجدے دونوں ہوں گے، سلام پھیریں گے، خطبے تک بیٹھے رہیے۔ خطبہ سننے کے بعد پھر آپ رخصت ہو جائیے۔ دعا خود بھی کیجئے امت کے حق میں اور یہ مصائب کے حق میں، یہ کرونا کے مرض سے جو سارے عالم کے اندر لوگ پریشان ہیں، اس کی حفاظت کے حق میں
سارے کو ایمان عمل صالح کے حق میں، فتنہ دجال سے حفاظت کے حق میں دعا مانگی ایسے مبارک دن۔ تو یہ دعا ہو گئی، چلے جائیے اپنے قربان گاہ پر، اطمینان سے قربانی کیجیے، سکون سے قربانی کیجیے، بھاگم بھاگ سے قربانی کیجیے، اور اطمینان سے خود کھائیے، دوستوں کو دیجیے، پڑوسیوں کو دیجیے۔ یہ بہت بہترین سعادت کی چیز ہے۔ مصافحہ، معانقہ اور باقاعدہ اس سے، یہ کرونا کی حیثیت سے آپ اشارے سے ہی تقبل اللہ منا منکم یہ کر دیجئے، بہتر رہے گا، ورنہ آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قربانی عید الاضحیٰ کی میں اپنے طرف سے تمام سننے والوں کو، جن جن بندے بندیوں نے سنا ہے، مبارکبادی دیتا ہوں سب کی خدمت میں۔ تقبل اللہ منا منکم وعفا عنہا عنکم، یہ اس کا جواب ہے۔ آپ کو عید مبارک ہو، سلامت رہے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ کے فضل سے، پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں، جو کہا ہے صحیح عمل کے ساتھ قربانیاں کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ سب کو عید مبارک ہو۔ اللہ اپنے فضل سے منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔